बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नसीम ज़हरा साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ क्या माजरा पेश आया है। हामिद बीर साहब ने एक तशवीश की खबर दी। मैंने चैनल 24 में, जहां कमोबेश 2 साल काम कर रखा है, वहां मौजूद कुछ दोस्तों से कुछ मालूमात हासिल की। क्या पता चला है आपके सामने मैं ये तमाम मालूमात रखूंगा और नसीम ज़हरा साहिबा के मामले की बात करेंगे। हमारे यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। उसके दौरान वज़ीर दाखिला के चैनल पर, जो उनकी मिल्कियत है, उस चैनल पर ये हो जाना बहुत बड़ी चीज़ है। क्या माजरा है बताते हैं आपको। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने खतरे की घंटी बजाई है, उस सूरत हाल की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद बानी अल्ताफ हुसैन, उनके हवाले से मालूमात। अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, उनके हवाले से एम क्यू एम पाकिस्तान ने नहीं, एम ने ट्विटर पे मालूमात दी और उन्होंने कहा एम के बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का इतवार की शब डॉक्टर्स ने लंदन के अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया। उन्हें इंजेक्शन लगाया गया और जिसमें नकाहत के पेश नज़र ड्रिप चढ़ाई गई। कल बरोज पीर यानी कि आज डॉक्टर्स की टीम अल्ताफ हुसैन का तफसीली मुआयना करेगी। अल्ताफ हुसैन को तबीयत की नासाजी के बायस इतवार की शाम अस्पताल ले जाया गया था, जहां इब्तदाई मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया है। एम की राबता कमेटी ने कहा है कि बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की सेहत के हवाले से जैसे जैसे ताज़ा तरीन मालूमात हासिल होती रहेंगी, हम वैसे ही कारकुनान और अवाम को आगाह करते रहेंगे। तो अल्ताफ हुसैन साहब एक बार फिर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। गालिबन जुलाई का दूसरा हफ्ता था पिछले बरस अल्ताफ हुसैन साहब हॉस्पिटलाइज हुए और काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे। वो जो वीडियोज़ आई थी कि उनसे उनके चाहने वाले आकर मिल रहे हैं, वो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें जो थीं वो लगी हुई थी और अल्ताफ हुसैन साहब को फिर बाद में नर्सिस ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वॉक करवाई थी। वो वीडियोस भी वायरल हुई थी। अब एक बार फिर अल्ताफ हुसैन साहब अलील हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि शदीद स्ट्रेस से, काम की ज्यादती के बायस शदीद स्ट्रेस से अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो इस कैफियत को पहुंचे हैं, ये उनकी टीम बता रही है। अब आ जाइए नसीम ज़हरा साहिबा के मामले की तरफ। हामिद बीर साहब ने नसीम ज़हरा साहिबा के मामले में ट्वीट किया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा उन्होंने अपना शो नहीं किया आज, और उनका शो जो है वो नहीं हुआ मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर। ये क्या हुआ है नसीम ज़हरा साहिबा के साथ? अगर कोई प्रॉब्लम है, हामिद बीर साहब का ट्वीट करना, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें चीज़ें सारी की सारी पता हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आनी चाहिए। ऑफ एयर कर देना किसी इतने बड़े इतने सीनियर नाम को, तो ये हामिद बीर साहब ने एतराज़ उठाया। देखिए हमारे यहाँ पहले ही काशिफ अब्बासी साहब 1 साल से ज़्यादा हो चुका, जो मुझे याद है उसके मुताबिक 28 जनवरी था, तो 1 साल हुआ और फिर उसके बाद कुछ दिन हो गए कि काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर हैं, मुसलसल ऑफ एयर हैं। और काशिफ अब्बासी साहब के साथ तो बीच में कुछ और चीज़ें भी हुई कि नो फ्लाई लिस्ट पर उनका नाम डाल दिया गया। उसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब को कुछ बैंक बंदिश वगैरह का भी सामना रहा। ये बाकी एंकर्स के साथ भी हुआ है। अब नसीम ज़हरा साहिबा के साथ हुआ। उनके चैनल के ओनर हैं या बज़ाहिर सामने चैनल चलाते हैं मोहसिन नकवी साहब। जब हम चैनल 24 का हिस्सा थे तो ये पता चलता था कि कुछ कारोबारी अफराद हैं, उनकी मिल्कियत है, मोहसिन नकवी साहब उसको चला रहे हैं। अब इस वक्त मिल्कियत किसकी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस चैनल के बज़ाहिर मालिक हैं। वहाँ नसीम ज़हरा साहिबा के साथ क्या हुआ है, मैंने कुछ दोस्तों से मालूम किया चैनल 24 के अंदर, और उन्होंने कहा कि ठीक है, नाम जाहिर ना करें तो आपको ये मालूमात दी जा सकती हैं। एक ने ये बताया कि नसीम ज़हरा साहिबा का प्रोग्राम जो है उसके हवाले से शिकायत थी। शिकायत ये थी कि उनका प्रोग्राम चैनल की, या इस वक्त जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स, उनके बुके में नहीं, बाकी चैनल्स भी, उनसे अलावा भी बाकी चैनल्स, उनकी जो पॉलिसी है, एंकर्स कभी कभी उस पॉलिसी से बिल्कुल हटके काम कर रहे होते हैं। तो ये बताया गया कि नसीम ज़हरा साहिबा जो हैं उनकी पॉलिसी, चैनल के अंदर के एक एंकर ने बताया, वो नहीं थी जो चैनल की पॉलिसी है। तो इसलिए नसीम ज़हरा साहिबा को गालिबन ये उनका शो नहीं हुआ है, उन्होंने होस्ट नहीं किया है, और कुछ हुआ है इसके पीछे। तो मैंने एक और दोस्त से जब मालूम किया जो चैनल 24 में ज़रा मुनासिब पोजीशन पर हैं, तो उनका ये कहना था कि नसीम ज़हरा साहिबा के
اور محسن نقوی صاحب کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور نسیم زہرا صاحبہ بہت ہی لمبے عرصے سے چینل 24 کا حصہ ہیں، مستقل اپنی سلاٹ پر اپنا شو وہ کرتی ہیں۔ اب اس وقت اگر انہیں آف ایئر کیا بھی جاتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا بڑے نام اور ایسے نام کہ جنہیں چینل ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، تو نسیم زہرا صاحبہ کو چینل ریٹین رکھے گا، اور کچھ وقت کے لیے ممکن ہے کہ وہ نظر نہ آئے اسکرین پر، لیکن انہیں اسکرین پر رکھا جائے گا۔ نسیم زہرا صاحبہ دبنگ، وہ جو تھے نا پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈی، تو وہ ڈاڈی صحافی ہیں نسیم زہرا صاحبہ۔ اب دیکھیے اس معاملے میں ہوتا کیا ہے، جو اندر سے معلومات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے جو بتایا، سہیل آفریدی صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ وہ کہہ رہے ہیں یا تو مجھے نااہل کیا جائے گا یا مجھے رستے سے ہٹایا جائے گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ کل وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ملی ہے، صوبے کے مسائل کا مقدمہ رکھوں گا۔ اب اگر آپ کے سامنے ایک چیز عرض کروں کہ سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیجئے، ہماری شکایات سن لیجئے، ہماری تجاویز کو شامل کر لیجئے اور ہمیں حصہ بنائیے، بند کمروں کے فیصلے مت کیجئے۔ تو وہ آپریشن کے خلاف اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ بنائیے، ہماری تجاویز کو شامل رکھیے۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کی ڈیمانڈ ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے بلوچستان میں ہونے والے واقعات کی بھی کھل کر مذمت کی اور ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ یہاں یہ جو پیغام ہے اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے ماضی میں آئی ڈی پیز کے اربوں روپے ہڑپ کر لیے، لیکن میں نے 4 ارب روپے مختص کیے، تو وفاق مجھ پر کرپشن کے الزامات لگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 ارب نہیں، متاثرین کے لیے 100 ارب دیں گے۔ گورنر راج لگانے کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو واپس تیرا جانا ہے، یا اسلام آباد شرکا نے اسلام آباد میں احتجاج پر جانے کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیے جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ تمام قبائلی اضلاع جا کر اسلام آباد میں دھرنے پر رائے لوں گا، گورنر راج لگانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے عدالتوں سے نااہل کروایا جائے گا یا راستے سے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کیا ہے، یہ جو کراچی میں 190 کے آس پاس کا نمبر پتہ چل رہا ہے، یہ لسٹ میں نام ڈال دیے گئے 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے چھاپے مارے گئے، دھڑا دھڑ چھاپے مارے گئے کہ لوگ گرفتار کیے جائیں۔ دوا خان ناصر، یہ مصطفیٰ کمال صاحب جہاں سے جیتے، فارم 47 پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اس پر جیتے، وہاں دوا خان ناصر صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہیں، میں نے وہ دیکھے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جعلی طور پر ہٹوایا گیا، اب ہماری گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کے خوف نے درندگی کی حد پار کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ پولیس نے، دوا خان صاحب کہتے ہیں، میری غیر موجودگی میں میرے 17 سالہ بیٹے کو اغوا کر لیا، یہ جمہوریت نہیں، طاقتور حلقوں کے سائے میں ریاستی دہشت گردی ہے۔ دوا خان ناصر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان کا میسج آیا، انہوں نے جاوید صدیقی صاحب کی تصویر شیئر کی، اور جاوید صدیقی صاحب کی تصویر شیئر کر کے انہوں نے کہا یہ جاوید صدیقی بھائی ہیں، آج وہ دن تھا جس کا ایک باپ پوری زندگی انتظار کرتا ہے، اپنے بیٹے کے ولیمے کا دن، ان کے بیٹے کے ولیمے کا دن تھا، مگر خوشیوں کے اس لمحے میں بھی ریاستی جبر نے سکون نہ لینے دیا۔ پولیس گردی کے تحت آج ان پر 3 MPO لگا کر جیل بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوچیں، جس دن باپ کو بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینی چاہیے، اسی دن ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ یہ صرف جاوید صدیقی کے ساتھ نہیں، ہر اس باپ اور ہر اس خاندان کے ساتھ ظلم ہے جو سچ بولنے کے ساتھ کھڑا ہے، سچ پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کا میسج ہے۔ کراچی میں دھڑا دھڑ چھاپے مارے گئے ہیں، انٹیریئر سندھ میں چھاپے مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں تو باقاعدہ طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ چھاپوں کی بہار آ گئی ہے۔ تو وہ چھاپے پورے پنجاب میں مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو موٹیویشن کر رہے ہیں، جو 8 فروری کی، اب تو شاید یہ کہنا چاہیے ریہرسل کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اس پر بین الاقوامی اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت کو یہ بھی بہت برا لگتا ہے۔ آخری چیز، پاکستان نے جو بوائیکاٹ کیا ہے، میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور میں نے تو یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ بوائیکاٹ نہ ہو، ہم جائیں، جا کر میچ ہرا کر آئیں تو زیادہ مزہ آئے گا۔
اب آئی سی سی نے پاکستان کے فیصلے پر ریئیکشن دیا ہے اور آئی سی سی کیا کہتی ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں 2026 میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام فریقین مل کر ایک بہترین فیصلہ کریں۔ آئی سی سی نے ابھی جو فیصلہ ہے اس کو بہترین فیصلہ قرار نہیں دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے ویب سائٹ پر بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کرنے کا منتظر ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ پاکستان ایونٹ کے مخصوص میچز میں شرکت کرے گا۔ اس پوزیشن کو عالمی کھیلوں کے ایونٹ کی بنیاد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا مشکل ہے، جہاں تمام ٹیموں سے ایونٹ کے شیڈیول کے مطابق مساوی شرائط پر مقابلہ کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر آئی سی سی نے پاکستان سے کہا ہے آپ بائیکاٹ نہ کریں، آپ کھیلیں، آپ کا کھیلنا کھیل کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن پاکستان 15 دسمبر گزر جاتی ہے، نہیں کھیلتا بھارت کے ساتھ، تو ہوگا کیا؟ مختلف پاکستان پر پینلٹی تو لگے گی، اس کے علاوہ آئی سی سی کچھ پابندیاں لگا سکتی ہے، اور ان پابندیوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آئی پی ایل ہے اس میں بین الاقوامی کھلاڑی نہ کھیلیں تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یہاں تک جا سکتی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انڈیا یہ تمام حرکتیں کرتا ہے نا تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل انڈیا کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اگر انڈیا کے خلاف کوئی ملک جائے اور جا کر بات کرے تو پھر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہمیں انڈیا کا ساتھ دیتی بہت بھرپور انداز میں نظر آتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔